بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ آیت قرآنیہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے اور حدیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے۔ جو بندہ ہم سے پہلے چلا جائے اس دنیا سے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ قرآن مجید کی روح سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جائے، ایسی نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرے۔ جو بندہ ہاتھ سے کوئی کام کر جائے، مثال کے طور پر کہیں پانی کا انتظام کر دیا اس نے، یا مسجد میں پنکھا لگا دیا، یا رستے میں جانے والی جگہ پر مسافر خانہ بنا دیا، اس طرح کے کوئی، یا ہاسپٹل یا کوئی بھی خیراتی کام اس طرح کا کر دیا جس سے اس کو وہ ثواب اس کے دنیا کے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ جس نے علم سیکھا اور اس کو سکھایا، تو فرمایا کہ اس کا بھی اس کو نفع ملتا رہے گا۔ تیسرا وہ کہ ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے بعد میں دعا کرے۔ اس حدیث پاک سے یہ ملتا ہے کہ بعد میں جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد اس کو اس کا ثواب ان چیزوں کا ملتا رہتا ہے، اس کے جو اس نے نیک کام کیا ہو، یعنی کہ کوئی کنواں کھدوایا ہو، یا مسجد میں پنکھا لگوایا ہو، یا مسجد بنائی ہو، یا رستے میں مسافر خانہ بنایا ہو، تو اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یا نیک اولاد چھوڑ گیا، وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اگر اس نے علم حاصل کیا تو اس کو پھیلایا تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری، مسلم شریف، سنن ابی داؤد، مشکاہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور انہوں نے کسی قسم کی وصیت نہیں کی، اور میرا گمان ہے کہ اگر انہیں کلام کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ دیتی، پس کیا اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو اسے ثواب حاصل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک جو ہے وہ
وصال ہو گیا ہے، اچانک وفات پا گئی ہیں، اگر ان کو کلام کرنے کا موقع ملتا تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی. تو کیا اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم اپنی والدہ کی طرف سے کسی چیز کا صدقہ کرو گے تو اس کو ثواب ملے گا. مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کسی شخص کے درجہ کو جنت میں بلند کرتا ہے، جب اللہ کسی شخص کے درجہ کو جنت میں بلند کرتا ہے تو وہ بندہ عرض کرتا ہے، یا رب ذوالجلال، مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ جو ہے بعد میں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے تو ان کا فائدہ فوت شدہ لوگوں کو ہوتا ہے. تو کسی کی طرف سے کوئی چیز بھی ایصال ثواب کر دینا، اس کے لیے خیرات کر دینا اس کی طرف سے، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، میت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یہ حدیث بہقی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت قبر میں ڈوبنے والے شخص کی مثل ہوتی ہے جو فریاد کرتا ہے. اس وقت میت اپنے باپ، ماں، بھائی یا دوست کی دعا کی منتظر ہوتی ہے، اور جب اسے ان کی دعا و ثواب پہنچتا ہے تو اس وقت میت کو ان کی بھیجی ہوئی دعا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پہاڑوں کی مثل رحمت داخل فرما دیتا ہے، اور بے شک مردوں کے لیے زندوں کا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے. فرمایا کہ میت جو ہے وہ ڈوب رہی ہوتی ہے تو پھر وہ اسی چیز کا انتظار کرتی ہے کہ میرے جو اہل خانہ ہیں یا میرے جو دوست ہیں، دوست احباب ہیں جن کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، تو وہ یہی امید کرتا ہے کہ شاید کاش کوئی میرے لیے دعائے مغفرت کرے تو میں ڈوبنے سے بچ جاؤں. تو فرمایا کہ جب اس کو دعا پہنچتی ہے، اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے یا اس کے لیے استغفار کرتا ہے، تو جب اس کو وہ چیز پہنچتی ہے تو اس کو تمام دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر وہ چیز اس کے لیے وہ دعا محبوب ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے. مشکاہ شریف کی حدیث ہے، یہ مسند امام احمد میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں کسی بندے کا درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تیری اولاد میں سے کسی نے تیرے لیے استغفار کیا ہے. تیری اولاد میں سے جب کسی نے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اس میت کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے، میت کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، بے شک نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ والدین کے لیے بھی روزے رکھو. اس حدیث پاک کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے ساتھ نماز یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ان کے لیے نوافل پڑھو، پھر اس کا ثواب ان کو ملت کر دو، ان کو ایصال ثواب کر دو.
جو نفل پڑھو، پڑھ کے یا قرآن پاک پڑھو، تلاوت کرو، تو اس کا ایصال ثواب اس میت کو بھیجو۔ تو روزہ رکھو تو روزے کا بھی ثواب ان کو ایصال ثواب کر دو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا باپ فوت ہو گیا اور انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی، تو کیا ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حدیث پاک ہے، مرکات میں ہے، مرکات شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورۃ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ پڑھے، قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھے اور الحاکم التکاثر پڑھے، سورۃ تکاثر پڑھے، پھر کہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب اہل قبرستان کو، مومنین مومنات کو پہنچاتا ہوں، تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں گے۔ اس شخص نے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ اخلاص پڑھی، سورۃ الحاکم التکاثر پڑھی، تو وہ پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو جب وہ ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ جو مردے ہوتے ہیں، جن کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو ان کو تمام کا تمام میت کے برابر، ان فوت شدہ لوگوں کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی بندہ قبرستان جائے اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھے اور سورۃ تکاثر پڑھ کے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کے برابر ان کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، تو وہ شفاعت بھی کریں گے۔ نسائی شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے باپ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ فوت ہو گیا اور اس نے حج ادا نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر لے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ اولاد کی نیکی اور اس کے عمل سے فوت شدہ والدین کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا موقع پر جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی تو ہم نے بھی ایک طویل تسبیح پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی تو ہم نے بھی تکبیر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں پڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نیک و صالح بندے یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تسبیح کی برکت سے کھول دیا۔ قبر پر تسبیح کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ حدیث رسول سے ثابت ہے، یہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ تو جب اس پر تسبیح کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس سے اس قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اس کو روکے نہ رکھو اور اسے قبر تک جلدی لے چلو، اور
اس میت کے سہرانے سر کی طرف سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور اس کے پاؤں کی طرف سے سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کرو۔ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی پڑھو، پھر فرمایا کہ آخری آیات اس کے پاؤں کی طرف، قدموں کی طرف کھڑے ہو کر ابتدائی آخری آیات سورہ بقرہ کی پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت قبر پر تلاوت کرنا، یہ ایصال ثواب کرنا، یہ حدیث پاک کی روشنی سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس پر ماہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جو بندہ رمضان میں فوت ہو جائے تو اگر اس کے اہل خانہ اس کی طرف سے وہ جو کفارہ بنتا ہے وہ دیں گے تو اس کا ثواب اس میت کو ملے گا۔ تفسیر مظہری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل خانہ میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے اور اہل خانہ اس کی وفات کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کریں تو حضرت جبریل علیہ السلام اس صدقہ کو نور کے طباق میں لے کر اس قبر والے کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے گہری قبر والے، یہ ہدیہ ہے تیرے اہل خانہ نے تیری طرف سے بھیجا ہے تو اس کو قبول کر لے۔ پس وہ ہدیہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس مردے کے وہ پڑوسی جن کی طرف کوئی ہدیہ نہیں پہنچتا وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جب فوتگی ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسرے دن کل شریف کا ختم دلایا جاتا ہے، پھر 10ویں کا ختم دلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 40ویں کا ختم دلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے یہ چیزیں ہیں یہ سب کا سب ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ تو جو کل شریف کا ختم دلاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ میت کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ اس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے میت کو، تو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جب 10 دن بعد یہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی اپیل بھی کرتے ہیں اور خود بھی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ سب کا سب اکٹھا کر کے اس میت کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اسی طرح جب 40ویں کا ختم ہوتا ہے تو اسی پر بھی وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ چیز ثابت ہے کہ ایصال ثواب جب مردے کو کیا جاتا ہے، میت کو کیا جاتا ہے تو وہ اس کو پہنچتا ہے اور وہ اس طرح خوشی مناتا ہے کہ جس طرح دنیا میں جو چیزیں اس کو ساری دنیا بھی مل جائے نا، اس پر بھی اس کو اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی اس کو اللہ کے کلام سے اور تسبیحات سے اور درود پاک سے اس کو خوشی ملتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، جو رشتہ دار اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کریں، ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہا کریں۔ یہ ان کو پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ان کو اجر عطا فرماتا ہے، اور جو اس کا اہتمام کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اولادوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ایصال ثواب جب کیا جاتا ہے تو وہ مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے،
اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں کو پھیلانے کی اور اس چیزوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔